اگر آپ نے ابھی تک دا بلینک پیج آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آپ کو ہمارا ہر نیا جو ایپیسوڈ ہے اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دنیا میں عالمی طاقتوں سپر پاورز کے بیچ جاری پاور اسٹرگل کے نتیجے میں اب ہر ملک کے لیے دن بدن یہ بڑا ہی چیلنجنگ ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھے، اور پھر نیوٹرل نہ رکھنے کی صورت میں وہ جس بھی سپر پاور کے کیمپ میں جاتے ہیں تو اس کا جو اپوننٹ سپر پاور ہے وہ ریئیکشن دکھا رہا ہوتا ہے، کبھی سینکشنز کی صورت میں، کبھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب کرنے کی صورت میں، کبھی گورنمنٹس گرانے کی صورت میں۔ پاکستان کا جو جھکاؤ رہا ہے واضح طور پر لمبے عرصے سے چائنا کی طرف رہا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان امریکہ سے الجھنا بھی نہیں چاہ رہا ایران کی طرح، جیسے ایران الجھا ہوا ہے ڈائریکٹلی، پاکستان کبھی بھی اس طرح الجھنا نہیں چاہ رہا۔ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو کیپ گڈ ریلیشنز ود امریکہ ایز ویل، لیکن ابھی تک پاکستان کو ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل نہیں ہو پائے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ شروع سے لے کر 1947 سے لے کے بڑا کمپلیکس ریلیشن رہا ہے امریکہ کا اور پاکستان کا۔ دیکھیں، چائنا سے پاکستان اسی لیے بھی الگ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک تو اس کا پڑوسی ہے چائنا، امریکہ اس کا پڑوسی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہیں۔ پچھلے 20 سال سے پاکستان ایک بھرپور امریکن پریشر برداشت کرتا آیا ہے، 20 سال سے لے کے۔ پاکستان ایسے بھی حالات سے گزرا ہے کہ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو بڑا خوفناک ٹائم پاکستان گزار کے آیا ہے، اس کی ایگزسٹنس کو ہی ختم کرنے کے اٹیمپٹس ہوئی ہیں۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں نا، پچھلے جب سے 9/11 ہوا اس کے بعد پاکستان کی ایگزسٹنس کو ہی خطرے لائق ہوئے ہیں، اور جو نیا گلوبل آرڈر لانے کے پریاس ہوتے رہے ہیں 2001 کے بعد، اس کے اندر پاکستان تھا ہی نہیں۔ یہ ذرا آپ نوٹ کریں، پاکستان اس میں تھا ہی نہیں نئے گلوبل آرڈر کے اندر، جس کو لانے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ پاکستان کی جگہ 3-4 ملک تھے، مثال کے طور پر جیسے بلڈ بارڈرز کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ یہ نقشہ چھپا ہوا تھا کہ اس طرح ہوگا ساؤتھ ایشیا، اس میں پاکستان ہے ہی نہیں۔ یہ پریاس باقاعدہ ہوئے ہیں۔ ایک تو جو فائدہ اس سے ویسٹ والوں کو اور امریکنز کو ہونا تھا نا پاکستان کے ختم ہونے سے، وہ یہ ہونا تھا کہ آئل اور انرجی پائپ لائن اور ٹریڈ روٹس جو کہ پاکستان کے راستے چائنا جا سکتے تھے ایران اور مڈل ایسٹ سے، پاکستان کے نہ ہونے سے چائنا کے لیے وہ آپشن ختم ہو سکتا تھا، اور کنٹینمنٹ آف چائنا والا پلان آگے چل کے امریکہ سمجھ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ یہ جو کنٹینمنٹ آف چائنا والا پلان ہے یہ 2-4 سال سے شروع نہیں ہوا، بہت لمبے ٹائم سے جاری ہے۔ چائنا کو وہ ایک پوٹینشیل تھریٹ کے روپ میں امریکنز ضرور دیکھتے رہے، ان کے تھنک ٹینکس پوٹینشیل تھریٹ کی صورت میں۔ حالانکہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ دیکھیں 2006، 7، 8 میں، 9، 10 میں وہ اس کو امیڈیٹ تھریٹ کنسیڈر نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے امیڈیٹ تھریٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال تھریٹ ہیں، اور اسی حوالے سے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا پلان شروع سے ہی بناتے رہے ہیں، اور پاکستان کو اس حوالے سے وہ کئی حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اور چائنا کی ایکسس جو یہاں کے پورٹس تک ہے یا پاکستان کے ذریعے جو اس کے انرجی کے روٹس جا سکتے ہیں وہ اس کو کٹ آف کرنا چاہتے تھے تاکہ پاکستان پہ ڈپینڈنسی نہ ہو، وہ صرف ایک ہی راستے کے ذریعے آئے جو کہ انڈیا کے پانیوں سے اور ساؤتھ چائنا سی کے طرف سے ہو کے گزرتا ہے، اسٹریٹ آف مالاکا سے۔ وہ اس طرح سے اس کو کنٹین کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ ہو نہیں پایا ہے۔ امریکن اور ویسٹرن بلاک جو ہے وہ اس ریجن میں پاکستان کی جگہ اپنے چھوٹے چھوٹے ملک بنانے کے پریاس پاسٹ میں کرتے رہے ہیں، لیکن وہاں کی جو فورسز ہیں پاکستان کی، ان کی وجہ سے یہ چیز ہو نہیں پائی ہے۔ somehow they managed to puncture these American plans۔ امریکہ کے 20 سال تک، مجھے یہ بتائیں آپ، کوئی اگر کہہ رہا ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو مترو یہ 20 سال تک افغانستان جیسے خشک اور بنجر زمین پر بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ بھئی ادھر کیا کوئی تیل ہے، کوئی ہیروں کی کان ہے کہ بے وقوف ہیں، پاگل ہیں کہ ہر سال 100 ارب ڈالر لگا رہے تھے امریکن افغانستان کے اندر؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا ادھر بیٹھنے کی 20 سال تک۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسامہ بن لادن کو اور ان کو ختم کرنے ہیں، وہ تو ختم کر لیا انہوں نے، 10 سال پہلے ہی ختم کر لیا تھا، پر یہ 10 سال تک یہاں پر اور بھی بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ دس از امپورٹنٹ کویسچن، کیا کر رہے تھے یہاں پہ؟ اب افغانستان میں کیا ہے ایسا؟ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ مقصد یہ تھا کہ ری ڈرا کرنے سے میپس، یہاں کے اس ریجن کے میپس جو تھے، ایک نیا گلوبل آرڈر بنانے کے اٹیمپٹس مڈل ایسٹ میں بھی ہوئے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی ہوئے ہیں، یہاں پر وہ میپس کو ری ڈرا کرنا چاہ رہے تھے۔ عراق کے اندر بھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بنانے کا انہوں نے جو بہانہ بنایا نا کہ یہاں پر کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کوئی کیمیکل ویپن، پتہ نہیں کیا، خدا جانے پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا، اتنے ان پہ الزام لگا دیے، ایک بھی نہیں نکلا، ایک بھی اس طرح کا ہتھیار نہیں نکلا، تو پھر وہ کیوں بیٹھے رہے یہاں پہ؟ وہاں پر بھی مقصد یہی تھا، مڈل ایسٹ کو ری ڈرا کرنا چاہ رہے تھے، نیا عالمی نظام بنانا چاہ رہے تھے، جو نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں یا جو ورلڈ آرڈر کہہ لیں،
لیکن یہ بنانا تھا، ورنہ وہ بیوقوف تو نہیں تھے نا. اگر کوئی اس تھیوری کو بائی نہیں کرتا نا تو مجھے اس کی عقل پہ حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی سمپل کویسچن ہے، افغانستان میں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے 10 سال، یا عراق میں بیٹھ کے ان کو کیا مل رہا تھا؟ عراق میں تیل مل رہا تھا، وہ تو خرچہ بھی تو کر رہے تھے نا، فوج رکھ کے اتنا لمبا انہوں نے جوڑا پلان بنایا ہوا تھا، فوجیں رکھی ہوئی، وہ بھی تو ہو رہا تھا نا. تو پھر یہاں پہ ان کے اس طرح نہیں بیٹھے تھے، سم تھنگ واز دیئر. اب یہ ہوا ہے جناب اس ریجن کے اندر کہ روس کے خلاف امریکہ کا ساتھ نہ دینے کے کنسیکوینسز سامنے آنے لگے ہیں. عمران خان کے دورہ روس کے چند روز کے بعد ہی آج ایک بہت بڑا بم بلاسٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر، بہت بڑا بم بلاسٹ، جس میں کوئی 30-40 لوگ شہید ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ اہل تشیع جو شیعہ برادری ہے ان کی مسجد میں یہ بلاسٹ ہوا ہے. دا آئیڈیا از ٹو اسٹارٹ اے سیکٹیرین وار ان پاکستان، ایک سول وار کریٹ کرنے کی. یہاں پر پہلے بھی وہ یہی تھا، جو بھی فورسز ان کے پیچھے ہیں نا، پہلے بھی یہی چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی سیکٹیرین قسم کی، ایتھنک قسم کی وارز ہوں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑے ملیٹنٹ گروپ بن جائیں اور پھر وہ لڑیں آپس میں، اور اس طرح سے. یہ آئیڈیا شروع سے وہی ہے، ابھی بھی وہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں. لیکن یہ حملہ، اس کی خاص بات یہ ہے کہ لمبے ٹائم کے بعد کوئی اس طرح کا حملہ نظر آیا ہے. اچانک سے یہ چیزیں بند ہو گئی تھی پاکستان میں، لیکن لمبے ٹائم کے بعد یہ حملہ نظر آیا ہے، اور اس کی ٹائمنگ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے رشیا کے معاملے میں امریکہ کا ساتھ نہ دینے کے فیصلے کے بعد ہی یہ ہوا ہے. ابھی 2-4 روز پہلے ہی تو یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان نے نیوٹرل پوزیشن اختیار کی ہے، رشیا کے خلاف نہیں گئے. حالانکہ 22 سے 23 ملک جو تھے ویسٹ کے، انہوں نے لکھا بھی تھا پاکستان کو. ہم نے آپ کو براڈر ویو میں بتایا تھا کہ پاکستان کو لکھا ہے انہوں نے جوائنٹلی کہ آپ رشیا کے خلاف جا کے ووٹ دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. تو اس حوالے سے یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب اس سے یہ تھریٹ تو صاف نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے ان کو پرووک کریں گے. دے ول پرووک پاکستان فردر فار ناٹ گوئنگ اگینسٹ رشیا اینڈ چائنا. وہ مزید اس کو چڑھائیں گے پاکستان کو. یہ بھی کچھ پاکستانی انالسٹ ویسے کہہ رہے ہیں، وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکن سے عمران خان کی سرکار کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں، شاید کر رہے ہیں. لیکن کیا امریکہ اپنا کوئی پرو امریکہ اور اینٹی چائنا سیٹ اپ پاکستان کے اندر لا سکتا ہے؟ اگر وہ عمران خان کو ہٹانا بھی چاہتے ہیں تو لا سکیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر امریکہ میں کسی کی اس طرح کی سوچ ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی بہت ہی بے وقوفی کی بات ہے. میرے خیال سے اگر عمران خان کی سرکار کو ہلایا بھی جاتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے پاکستان کے اندر، تو ایک بلیک ہول کریٹ ہو جانا ہے، ویکیوم ایک کریٹ ہو جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، پولیٹکس کو، کسی ایک پارٹی کے پاس پاکستان کے اندر اتنی میجورٹی ہے ہی نہیں کہ وہ سنگل ہینڈیڈلی سرکار بنا دے. اور اگر کوئی کولیشن کی سرکار بن گئی تو اگین اس کا ٹکے رہنا بھی ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پھر اس کے جو اپوننٹس ہوں گے وہ پھر اس طرح کے گڑبڑ کر کے اس کو بھی گرانے کے چکر میں ہوں گے. ایک انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر پیدا ہو جائے گی جو کہ وہاں کی فورسز کبھی بھی نہیں چاہیں گی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس لیول تک معاملات جائیں گے. لیکن دوسرے طریقوں سے پاکستان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. یہی کچھ حالات اس کولڈ وار کے اندر صرف پاکستان نہیں، دوسرے ملکوں کو بھی پیش آ سکتے ہیں. دیٹ آئی کین ٹیل یو. صرف پاکستان ہی نہیں ہے، دوسرے بھی اس میں آئیں گے، پریشرائز کیا جائے گا مختلف طریقوں سے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ صرف بلاسٹ کرا کے اور اس طرح نہیں، مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں افغانستان کو جیسے کہ پریشرائز کرنے کا کچھ الگ ہی طریقہ رہا ہے. ان کے فارن ریزروز بیچاروں کے ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، فریز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں امریکنس. اب اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ آدھے کو انہوں نے انفریز کر دیا، آدھے کھا گئے. امریکن کھا گئے آدھے، ان کے فارن ریزروز آدھے کھا گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نا وہ جو امریکن وکٹمز ہیں نا ان کو دیں گے آپ کے فارن ریزروز. اب ذرا بے شرمی کی حد تو دیکھیں مترو، لاکھوں افغان بیچارے مار کے ان کے ملک پہ انویژن کر کے آخر میں انہی کے پیسے یہ کہہ کر کھا گئے کہ ہم نے جو انویژن کی اس انویژن میں جو ہمارے بندے مارے گئے ان کو ہم دیں گے. وہ جو چائنیز کہتے رہتے ہیں نا یہ جنگل کا قانون ہے، وہ صحیح کہتے ہیں، جنگل کا قانون ہے دنیا میں اس وقت جو عالمی ایک آرڈر بنا ہوا ہے جنگل کا قانون ہے. چائنیز بالکل صحیح اس کو سمجھ رہے ہیں. انڈیا کو وہ سینکشنز کا ڈر دکھا کے پریشر ڈال رہے ہیں ان کے اوپر زبردستی کہ تم رشیا کے خلاف جاؤ. سینکشنز کا ڈر دکھا کے ان کو ابھی بھی 1-2 روز پہلے بھی امریکنس نے کہا ہے کہ کنسیڈر کر رہے ہیں تم پہ سینکشنز ڈال دیں. بنگلہ دیش کو بھی سینکشنز کا ڈر دکھا کے وہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رب فورس پر انہوں نے سینکشنز لگا دیے امریکنس نے. تو مختلف طریقے سے پاکستان میں دیکھیں، پاکستان کے خلاف فائنینشیل سیکشنز والی جو چیز ہے وہ ایک پریشر ٹیکٹک تو ہے، لیکن بہت زیادہ افیکٹو
یوں امریکہ میں فیل کیا جا رہا ہے کہ شاید نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لمبے عرصے سے وہ پہلے ہی پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈال کے بیٹھے ہوئے فضول میں ایسے ہی. FATF کو خود نہیں پتا کہ پاکستان گرے لسٹ میں کیوں ہے. ان کی جتنی بھی پوائنٹس ہیں وہ میٹ کر چکا ہے پاکستان, لیکن پھر بھی گرے لسٹ میں ہے. وہ جنگل کا قانون یاد رکھیں, چائنا والا, یہ جو سارا کا سارا نظام ہے جنگل کا قانون ہے, امریکن نظام. پاکستان FATF کے گرے لسٹ میں کیوں ہے, FATF کو بھی نہیں معلوم یہ کیوں رکھا ہوا ہے ان کو ہم نے. مطلب کنڈیشنز میٹ کر چکا ہے ساری کی ساری, لیکن پھر بھی وہ گرے لسٹ میں ہے. بہرحال تو ان کو لگتا ہے کہ فائنینشیل ہتھیار کام نہیں آئیں گے, شاید یہ پریشر ڈال سکتے ہیں, لیکن اس کے ذریعے صرف ہم نہیں کر سکتے. اس لیے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے پاکستان کے اندر زیادہ بگاڑ دی جائے اور اس کو پریشر بڑھایا جائے. لیکن آئی پرسنلی بلیو کہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بڑی پاورفل ہیں, وہ اس ویو کو روک لیں گی. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے. اگر اس طرح کی کوئی ویو شروع کی جاتی ہے, پہلی بار نہیں, اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے تو ایک آرگنائزڈ قسم کے اسٹرکچر ہوا کرتے تھے پاکستان میں, ملیٹنٹ ونگز کے, اور ان کے تانے بانے باہر کی ایجنسیز سے ملتے تھے. لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, کوئی آرگنائزڈ قسم کا اسٹرکچر پاکستان کے اندر نہیں ہے. یہ جو پرٹیکولر واقعہ ہوا ہے یہ ہٹ اینڈ رن کا واقعہ نظر آ رہا ہے. کوئی باہر سے کوئی گروپ آیا ہے, کاروائی کی ہیں اور چلے گئے ہیں انہوں نے. یہ ہٹ اینڈ رن کا لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی آرگنائزڈ اسٹرکچر نہیں ہے. اکا دکا ٹیررسٹ ہیں جو کہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کے خلاف چلتے رہتے ہیں. تو دس از سم تھنگ ایلس یہاں پر بھی جو ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا پاکستان کے اندر. پہلے بھی وہ کر چکے ہیں. کبھی بھی اس طرح کے اگر واقعات بڑھنے کے اٹیمپٹ ہوتی ہے تو پھر وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ذرا زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں, اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ بھی کنٹرول ہو جائیں گے. ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری ویسے قبول نہیں کی, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کیا اس پہ فائنڈنگ سامنے لے کر آتی ہیں. تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں اس کے پیچھے کون ہے, اور تبھی ہم بہتر طریقے سے اس پہ بات کر سکتے ہیں.